السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پر حاصل محبت۔ یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ حنزلہ کی وفات کو آج تیسرا دن تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، سب کی یادوں کا مرکز حنزلہ تھا۔ عالیہ کمرے میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور آنسو سے ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پلٹ جاتی ہے دنیا۔ جو انسان آیا اس کی زندگی میں 2 پل ٹھہرا اور پھر چلا گیا۔ اس کی زندگی میں حنزلہ آیا تھا اور چلا بھی گیا۔ وہ سوچے جا رہی تھی، اسے حنزلہ یاد آ رہا تھا۔ آخر میں کہے گئے اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی جاتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد پھر واپس آ جاؤں گا، صحیح ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں سے تب نکلی جب اسے نیچے سے چیخنے چلانے اور اس کا نام پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی مگر دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ ابھی چلی جاتی تو پھر کبھی اوپر نہ آ سکتی، کیونکہ ماہ بیگم نے حنزلہ کی وفات کا مجرم اسے ہی ٹھہرایا تھا۔ وہ کہے جا رہی تھیں کہ اس منحوس کی وجہ سے میرا بیٹا نہیں رہا۔ یہ تو پہلے دن سے ہی ہو رہا تھا، مگر سارے رشتہ داروں نے اسے روک رکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے عالیہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس پر الزام تراشی کی تھی، اسے منحوس، ڈائن، جادوگرنی اور ایسے ہی مختلف الفاظ سے نوازا تھا۔ ان الزامات کو ہیرا سیٹھی سہ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی بیٹی کو کس کس طرح سے کہا جا رہا ہے، جب اس میں قدرت کی مرضی تھی۔ عالیہ تو بے قصور تھی، مگر دنیا والوں کا اصول ہے کہ اگر شوہر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس میں ساری غلطی لڑکی کی ہی ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہیرا اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی مگر عالیہ نے منع کر دیا۔ عالیہ کی برداشت تب ختم ہوئی جب اسے ارحم کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ اٹھی اور نیچے کی طرف بڑھی۔ آ گئی منحوس ماری؟ ماہ بیگم کی اس پر نگاہ پڑی تو زہریلے لہجے میں کہا۔ عالیہ نے دھیان نہ دیا۔ ارحم عالیہ سے جا لپٹا اور رونے میں اضافہ کیا۔ عالیہ نے نیچے جھک کر اسے گلے لگانا چاہا مگر اس سے پہلے ہی ارحم کو بازو سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ یہاں کیا کر رہی ہے؟ نکل یہاں سے، سارے مردوں پر جادو کیا ہوا ہے۔ پہلے حنزلہ کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، اب ارحم کو سہارا بنا رہی ہے۔ ماہ بیگم نے عالیہ کو بازو سے پکڑ کر دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ عالیہ ادھر زمین پر ہی بیٹھی رہی، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ رونے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور خود کلامی کرنے لگی کہ کیا قسمت تھی میری زندگی میں یہ لکھا گیا تھا۔ کیا میں اتنی بری ہوں جو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اپنے آپ کو الزامات سے رہا کرواتی تو بھی اسے اور برا سمجھا جاتا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کے اندر کا طوفان جو بڑھ رہا تھا عالیہ نے باہر نہیں نکلنے دیا، بس خاموش رہی اور ایک ہی جملہ اپنے منہ سے بولے جا رہی تھی، یا اللہ، میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ عالیہ بیٹا جلدی کرو، وین والا انتظار کر رہا ہے۔ جی امی، بس میں آئی۔ سادہ آسمانی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اوپر سفید رنگ کا حجاب لیا ہوا تھا، ساتھ میں کالی لمبی چادر اوڑھے کمرے سے باہر نکلی اور بڑے بڑے قدم لیتی آگے بڑھی۔ منہ سے رونق غائب ہو چکی تھی جو کبھی پہلے ہوا کرتی تھی۔ حنزلہ کی وفات کے 4 ماہ بعد ہی اس کے والد رمیز سیٹھی بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پہلے والے صدمے سے نکلی ہی نہیں تھی کہ باپ کے صدمے نے آ گھیرا۔ رمیز صاحب سے برداشت ہی نہیں ہو پایا بیٹی کا بیوہ ہونا۔ کچھ ایسا ہی غم تھا جو وہ 4 ماہ تک برداشت کر پائے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب گھر میں عالیہ، ہیرا بیگم اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں جن کی ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ان کی اپنی زمینیں تھیں جن سے بیٹیوں کی تعلیم اور گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی فضول خرچی ان کی ختم ہو گئی تھی۔ عالیہ ان سب کا قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتی تھی۔ اس کی وجہ سے حنزلہ اور اس کے ابو دنیا میں نہیں رہے
وہ ماہ نور کی باتوں کو سچ سمجھ رہی تھی کہ وہ منحوس ہے۔ اس نے دونوں گھروں کی خوشیاں کھا لی تھی۔ اس ہی غم میں تھی کہ لوگوں نے اس سے باتیں بنانا شروع کر دی اور تلخ نگاہوں سے دیکھنے لگے، ایسے جیسے چلتا پھرتا گناہ ہو۔ اس پر الزام لگاتے، اپنی اپنی باتیں بناتے، بد کردار ہے، بد چلن ہے۔ تبھی شوہر اور باپ نے جان دے دی اور حادثات کا نام دے رہے ہیں گھر والے۔ اسے ایسی باتیں ہر جگہ سننے کو ملتی تھی۔ اس نے اپنا دفاع نہیں کیا تھا، اس نے اپنا حال اللہ پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ جو بھی کرے اس کی نہیں کوئی سنے گا، الٹا الزامات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے تایا نے بھی تعلق ختم کرنا چاہا، مگر ہیرا بیگم کی اس بات پر بہت نوک جھوک ہوئی تھی۔ ہیرا کیا کر سکتی تھی رمیز کے بعد؟ عالیہ کے تایا ہی گھر کے سربراہ تھے، انہوں نے حل نکالا، کیونکہ عالیہ کی وجہ سے ان سب پر بھی الزام تراشی ہو رہی تھی اور یہ سب سیٹھی خاندان کو منظور نہیں تھا۔ میں کیسے اپنی بیٹی سے تعلق ختم کر دوں؟ کہاں جائے گی؟ کون ہے اس کا ہمارے سوا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے تعلق ختم کر لیں؟ کیسے میں اسے خود سے دور کر لوں بھائی صاحب؟ ہیرا بیگم رونے لگی تھی۔ وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کی 2 اور کنواری بیٹیاں تھیں۔ آگے کا مستقبل ان کے سارے حالات کی وجہ سے روشن نہیں لگ رہا تھا۔ لوگ کہاں جینے دیتے ہیں جہاں ایسے حادثات ہوئے ہوں۔ ہم اس کا نکاح کر دیتے ہیں کسی سے بھی جو اس کو اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار ہو۔ بہت سوچ بچار کے بعد جواب آیا۔ جی، ہیرا بیگم بہت ہی دھیمی آواز میں بولی۔ اور کچھ دن بعد اس کا نکاح کر دیا۔ عالیہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ لاچار تھی، بے بس تھی۔ اپنی ماں کے سامنے اسے اپنی ماں مجبور نظر آ رہی تھی۔ اگر رمیز سیٹھی زندہ ہوتے تو ایسا نہ کرتے، ساری دنیا سے لڑتے، مگر ہیرا بیگم عورت تھی، وہ مقابلہ کرنا بھی چاہتی تو نہ کر سکتی، کیونکہ ان پر 2 اور چھوٹی بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ اس کو اپنی چھوٹی بہنوں کا احساس تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان پر کوئی الزام لگے۔ عالیہ اپنے تایا کی بات کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ اس کا نکاح بھی اس کے تایا نے کروایا تھا۔ اللہ حافظ امی، اسے نکلتے ہی باہر جاتے ہوئے کہا اور وین میں جا کر بیٹھ گئی۔ عالیہ 3 ماہ سے ٹیچنگ کر رہی تھی پرائیویٹ اسکول میں، کیونکہ جہاں اس کا نکاح ہوا تھا انہوں نے فی الحال رخصتی نہیں کروائی تھی، جس پر ہیرا بیگم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ فری پیریڈ تھا، وہ اسٹاف روم میں بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ چیک کرتے کرتے سوچوں میں گم ہو گئی۔ امی مجھے کل دیر ہو جائے گی، عالیہ نے مدھم آواز میں کہا۔ کیوں بیٹا؟ ہیرا پریشانی سے بولی۔ امی میں ارحم کے پاس جاؤں گی، اس کی سالگرہ ہے کل۔ بہت ہی دھیمی اور آرام آرام سے جملہ ادا کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہیرا اسے منع کریں گی۔ کوئی ضرورت نہیں، ہیرا نے اسے سیدھا منع کر دیا۔ کیوں نہ کرتی؟ جہاں ان کی بیٹی کی کوئی جگہ نہیں تھی، ان کی بیٹی کی عزت نہیں تھی، تو وہ کیوں جانے دیتی اس جگہ جہاں اس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا؟ امی پلیز، عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی میں پلیز صرف اسے پیار کر کے اور گفٹ دے کر 5 منٹ میں آ جاؤں گی، التجا کر رہی تھی۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ہیرا مان گئی۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، قدم رک گئے، اس کی دھڑکنیں تھمنے لگیں، دل کی کیفیت الگ ہو گئی، اسے اپنی پیاری یادیں یاد آنے لگیں۔ پھر ایک دم سے سارا منظر بدل گیا۔ جہاں اس کی بے عزتی کی گئی، اس کو الزامات سے جکڑا گیا۔ آنکھوں میں آنسو آنے لگے، جن کو جھٹک کر اپنے قدم آگے کیے ہی تھے کہ ماہنور نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ 1.5 سال بعد بھی وہ اس سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ ان کا ابھی تک ماننا تھا کہ وہ حنزلہ کی موت کی وجہ ہے۔ وہ پیچھے ہوتی ہی گرتی گرتی بچی تھی، کیونکہ اس کا ٹکراؤ پیچھے آتی ہوئی شخصیت سے ہوا تھا جو ارحم کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ عالیہ نے پیچھے دیکھا تو وہ اس شخصیت کو اگنور کرتی ارحم سے لپٹی۔ بیٹا، یہ آپ کے لیے۔ عالیہ نے گفٹ آگے بڑھا کر ارحم کو تھما رہی تھی کہ ماہنور نے کھینچ کر زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ تم پھر سے آ گئی ہو منحوسیت پھیلانے؟ نکلو میرے گھر سے۔ اپنی منحوسیت کا ٹوکرا اٹھا کر گفٹ کی طرف دیکھ کر بولی۔
اور نکل، جتنی منحوسیت پھیلانی تھی پھیلا دی، دفع ہو جا اب۔ انہوں نے عالیہ کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے گھر سے باہر زور سے دھکا دینے لگی تھی تو اس شخصیت نے ان کو روک دیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، یہ کہتے ہوئے اس نے عالیہ کو پیچھے کرتے ہی ماہ نور کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اس کا دفاع کر رہے ہو جس نے تمہارے دوست کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ ماہ نور چلا کر عمر سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنٹی، اس میں عالیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، جو قدرت کو منظور تھا وہی ہوا۔ عمر نے بہت ہی نرمی سے کہا، اس نے تمہیں بھی اپنے جال میں پھنسا دیا جیسے حنظلہ۔ وہ کہہ ہی رہی تھی جب عمر نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف روانہ ہوا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی بیٹھ گئی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہو پایا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں عمر اس کا دفاع کر رہا ہے، اور عمر بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دونوں طرف سے خاموشی تھی، کسی نے کچھ نہ کہا، نہ ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ گاڑی کچھ دیر یوں ہی چلتی رہی، پھر جا کر ساحل سمندر پر رکی۔ عمر ہاسٹل گیا ارحم کے پاس، کیونکہ حنظلہ کی وفات کے بعد ارحم کو سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ارحم کی بہتری کے لیے بورڈنگ اسکول بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ سنبھل پائے، اور وہ بالکل بہتر ہو گیا تھا۔ ایک ہی مہینے میں اگر وہ یہاں ہی گھر میں رہتا تو ایسے ماحول میں تو وہ بہتر نہیں ہو پاتا۔ عمر آج اس سے ملنے گیا تھا اور گھر لے آیا تھا تاکہ وہ اپنا دن گھر والوں کے ساتھ منائے۔ جیسے ہی عمر ارحم کے ساتھ اندر داخل ہوا تو عالیہ کو وہاں دروازے پر دیکھ کر ٹھٹکا اور جلدی ہی آگے بڑھا، کیونکہ عالیہ گرنے لگی تھی۔ اس کی برداشت ختم ہوئی تو عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کی اتنی بے عزتی ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لیتا کہ کوئی بھی اس کی بے عزتی کرے، کیسے کر لیتا برداشت۔ عمر گاڑی سے اتر کر باہر آیا، عالیہ کی طرف آ کر دروازہ کھولا۔ وہ نیچے اترنا نہیں چاہتی تھی۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا اور سمندر کے کنارے جا رکے دونوں۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمر نے گاڑی وہاں روکی تھی جہاں لوگوں کی تعداد کم ہو، مگر اس وقت 3 بجے کوئی نہیں تھا سوائے عالیہ اور عمر کے۔ دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آدھے گھنٹے ہی خاموش رہی۔ ہر طرف سمندر کی لہروں کا شور تھا۔ ان دونوں کے بیچ کی خاموشی کو عمر نے توڑا۔ عالیہ، عمر کے پکارنے کی دیر تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ عالیہ کے آنسو نکل آئے جو کب سے رکے ہوئے تھے۔ اس کا صبر ٹوٹ گیا، بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ روتے روتے گھٹنوں کے بل ریت پر بیٹھ گئی اور ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ عمر نے کچھ نہیں کہا، نہ اسے روکا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا غبار نکالے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جتنا رونا ہے رو لے۔ عمر کو عالیہ کا رونا اذیت دے رہا تھا، مگر اس نے نہیں روکا، نہیں کیے صاف اس کے آنسو۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ روئے، کیونکہ جس کے ساتھ ایسا ہوا ہو اور وہ روئے نہ۔ عالیہ کبھی دل بھر کر روئی نہیں تھی۔ آج موقع ملا تھا، اس نے فائدہ اٹھایا اور زور شور سے شروع ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عالیہ گردن اوپر کر کر عمر کی طرف روتی ہوئی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے عمر سے پوچھنے لگی، جس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، عالیہ چلا کر بولی۔ میرے ساتھ جو ہوا ہے آپ کو نہیں پتا، میں بتاتی ہوں۔ ہچکیاں لیتے ہوئے اس نے عمر کو نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا، بچوں کی طرح۔ عمر بیٹھ گیا اس کے ساتھ ریت پر۔ پتا ہے میرا شوہر چلا گیا اس دنیا سے، پھر ابو چلے گئے، پھر مجھے اس دنیا نے منظور نہیں کرنا چاہا کہ میں ان کے درمیان رہوں، کیونکہ میں منحوس ہوں۔ میری وجہ سے ابو اور حنظلہ چلا گئے، اور پتا کیا ہوا ہے؟ بچوں کی طرح عمر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جسے عمر کو کچھ معلوم نہیں ایسے بتا رہی تھی جیسے کسی اپنے بچھڑے ہوئے ہمدرد کو بتا رہی ہو جو اس کے غم میں نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جب وہ ملا تو اس کو اپنے غم کا سہارا بنانے لگی، ایسے جیسے وہ سارے اس کے غم اپنے اندر بھر لے گا، اس کو غموں سے آزاد کرے گا۔ اور ایسا ہی تھا، عمر تو ایسا ہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ عالیہ کو سارے غموں سے آزاد کرنا چاہتا تھا، اس کی زندگی میں خوشیاں واپس لانا چاہتا تھا۔ پتا ہے کیا ہوا؟ میرا نکاح کروا دیا گیا تایا نے۔ حنظلہ کی وفات کو 1.5 سال ہو گیا ہے،
ابو کو 13 مہینے اور میرا نکاح جو تایا نے کروایا ہے اس کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، نہ جانے کس سے، پتہ نہیں کون ہوگا۔ وہ رکی اور پھر بولنا شروع کیا، مجھے یقین ہے کسی ایسے سے کروایا ہوگا جو شادی شدہ ہوگا یا پھر جس کی بیوی نہیں ہوگی اور اس کو اپنے بچوں کے لیے مفت کی ماسی چاہیے ہوگی، یا پھر کسی بوڑھے سے کروایا ہوگا۔ وہ سوچو میں اپنے اندر جو بھی سوچ رہی تھی اس نے عمر کے آگے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور عمر خاموش رہا۔ بیٹا، کل آپ کی رخصتی ہے۔ ہیرا بیگم رات کو اس کے کمرے میں آئی اور کہا۔ عمر نے شام کے وقت عالیہ کو اس کے گھر چھوڑا اور ہیرا بیگم سے بات بھی کی تو ہیرا بیگم نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جی امی۔ عالیہ کو لگا جیسے اس نے سننے میں کوئی غلطی کی ہو۔ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کل صبح وہ آپ کا رخصتی کا جوڑا بھیج دیں گے اور شام کو 5 بجے آپ کو لینے آ جائیں گے۔ جی امی، دھیمی آواز میں بولی۔ عالیہ نے سرخ رنگ کا گھیردار لہنگا اور سرخ رنگ کی گھٹنوں سے ہلکی اوپر آتی فراک پہنی ہوئی تھی اور سرخ رنگ کا ہی دوپٹہ سر پر ٹکائے ہوئے تھی۔ اس کے پلو کو پیچھے کی طرف گرایا ہوا تھا۔ سارے جوڑے پر بہت خوبصورتی سے گولڈن رنگ کے گوٹے کا کام کیا گیا تھا اور زیورات میں اس نے دونوں ہاتھوں میں جوڑے سے میچنگ سرخ رنگ کی چوڑیاں جسے آگے پیچھے موٹے موٹے خوبصورت کڑے پہنے ہوئے تھے، کانوں میں گولڈن رنگ کے جھمکے، ماتھے پر ماتھا پٹی پہنی ہوئی تھی اور گلے میں پیاری لمبی سی چین پہنی ہوئی تھی۔ وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عالیہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے اتنا خوبصورت ڈریس کیوں بھیجا؟ کون سی پیاری لڑکی سے شادی ہو رہی ہے یا کسی شادی ہال میں ہو رہی ہے جو سب کو دکھانے کے لیے مجھے یہ پہنایا گیا ہے؟ الجھن ہونے لگی تھی اسے، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی کو نظر نہ لگ جائے۔ ہیرا کمرے میں آئی تو فوراً ہی اس کی نظر اتاری کیونکہ وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ آج صبح سے پارلر والی آئی ہوئی تھی لڑکے والوں کی طرف سے۔ اس نے آتے ہی اسے مہندی لگائی، خوبصورت ڈیزائن لگائے جس سے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ بہت گہرا چڑھا تھا۔ عالیہ کو رنگ دیکھ کر حیرانی ہوئی کیونکہ بڑے کہتے ہیں کہ دلہن کے ہاتھ میں مہندی تب رنگ لاتی ہے جب اس کا دلہا اس سے شدت سے محبت کرتا ہو، یا اس کی ساس اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے تو مہندی کیوں رنگ لائی۔ مگر مقابل میں جو تھا عالیہ اس سے انجان تھی۔ پھر پارلر والی نے اسے نیچرل لک دیتے ہوئے میک اپ کیا، زیادہ سرخی پاؤڈر نہیں لگایا تھا، بس جتنا بھی لگایا تھا اس میں ہی عالیہ غضب ڈھا رہی تھی۔ پارلر والی اس کو تیار کر کے جا چکی تھی تو عالیہ نے اپنا عکس شیشے میں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ کیا میں اتنی حسین ہوں؟ خود سے سوال کر رہی تھی جس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ بیڈ پر جا بیٹھی اور سوچوں سے الجھ رہی تھی کیونکہ اس کی مہندی 1 ہی گھنٹے میں رنگ لائی تھی کہ پارلر والی بھی حیران ہوئی کہ 1 گھنٹے میں تو اتنا گہرا رنگ نہیں آتا۔ معصومہ اندر آئی اور عالیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا عالیہ؟ معصومہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیونکہ عالیہ کب سے نظریں زمین پہ ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، زمین کو دیکھتے ہی جواب دیا۔ اس ڈریس کی قیمت کے حوالے سے سوچ رہی ہو؟ معصومہ شرارتی ٹون میں بولی۔ عالیہ نے جواب نہ دیا۔ اگر سوچ رہی ہو تو بتا دوں کہ اس کی قیمت 6 یا 7 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ کیا؟ عالیہ ایک دم سے چونکی۔ اسے حقیقت میں علم نہیں تھا کہ وہ جو جوڑا پہن کر بیٹھی ہے وہ سچ میں 6 یا 7 لاکھ کا ہے۔ پھر سے سوچنے لگی کہ میں اس جوڑے کی حقدار نہیں ہوں، کیا ضرورت تھی اس کی مجھے؟ سادہ کپڑوں میں بھی تو رخصت کر کے لے جا سکتے تھے۔ وہ رکی، اس نے سوچا، پھر ایک دم سے جھٹکا لگا۔ کیا میرا نکاح کسی ایسے شخص سے تو نہیں کروایا جس کی یہ پہلی شادی ہو؟ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ میں کیسے برداشت کروں گی اگر ایسا ہوا؟ تو میری مدد فرما میرے اللہ۔ اتنا کیوں حیران ہو رہی ہو عالیہ؟ پتہ ہے تمہاری ساس بہت اچھی ہیں، جب جوڑا دینے آئی تھی تو امی کو کہہ رہی تھی کہ ان کی بہو کو شہزادی کی طرح تیار کرے گا، بہت لاڈ سے لینے آؤں گی میں۔
मासूमा कब से कहे जा रही थी। आलिया खामोश बैठी इसकी बातें सुन रही थी। और पता है, खास बात उन्होंने कहा कि ये ड्रेस इनके बेटे की पसंद है। वो खुद रात को ले आया था, मगर इन्हें देना मुनासिब ना लगा रात को, तभी सुबह देने आई। मासूमा से जब नहीं रहा गया, आलिया सुनकर फिर से हैरान हुई। क्या इस शख्स की पहली शादी है? क्या वो मेरे साथ रहना पसंद करेगा? क्या इसने किसी जोर या दबाव पर शादी तो नहीं की? क्या मैं इसे अच्छी लगूंगी? क्या वो मुझे अपनी बीवी मानेगा? क्या मैं इसे खुश रख पाऊंगी? क्या इसे मालूम है कि मैं एक बेवा हूँ? क्या होगा अगर इसे मालूम ना हुआ तो? आलिया दिल ही दिल में रो रही थी और आंखों से आंसू निकालना चाहती थी, मगर इसने रोक दिया और बहुत से सवाल इसके जहन में आ रहे थे। इसका सर फटा जा रहा था। आलिया को एक दुल्हन की तरह सजे हुए कमरे में लाया गया था। इसके इर्द गिर्द फूलों की महक छाई हुई थी। बेड को गुलाब के फूलों से घेरा हुआ पाया, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ज़ारा ने आलिया को बेड पर बिठाया और इसका लहंगा बेड पर बहुत ही खूबसूरती से फैला दिया, फिर कमरे से बाहर चली गई। आलिया नजरें नीचे किए बैठी थी तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सामने से मुकाबिल शख्स कमरे में दाखिल हुआ। आलिया ने इसके कदमों की आहट से अंदाज़ा लगाया कि वो इसी की तरफ आ रहा है। मुकाबिल जब कमरे में दाखिल हुआ था तो आलिया की धड़कनें थम गई थी। आलिया को देखकर कदम आलिया की तरफ बढ़ाए, मगर आलिया ने नजरें न उठाई। मुकाबिल आलिया के सामने आकर बैठ गया और आलिया पर ही नजरें टिकाए बोला, बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप। आलिया ने ना चाहते हुए भी नजरें उठाई और थम सी गई। मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। आलिया इससे तके जा रही थी बिना किसी भी जुम्बिश के। उमर ने कहा तो आलिया ने नजरें झुका ली। या अल्लाह, कितना बेवकूफ हूँ मैं, किससे बातें कर रहा हूँ। उफ। आलिया ने उमर को देखा, जो सर को छत की तरफ किए हुए बोल रहा था, चलो कोई नहीं, मैं फिर से शुरू करता हूँ। उमर उठा दरवाजे की तरफ गया और फिर मुड़कर आलिया की तरफ आकर बेड पर बैठ गया। आलिया को उमर के इस रवैये पर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो कब से खुद ही खुद से बातें कर रहा था, आलिया के बोलने का इंतजार ही नहीं कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बेड पर बैठकर बहुत एहतराम से सलाम किया। आलिया का जब टूट गया। वो जो कब से किए बैठी थी, आलिया की इसके रवैये पर हंसी छूट गई और वो हंसे जा रही थी। हमेशा खुश रहो। आलिया को इस तरह देखकर सुकून हासिल कर रहा था। इसके दिल को धड़कने की वजह मिल गई थी और दिल ही दिल में इसको दुआएं दे रहा था कि मुंह से अचानक निकला, जिस पर आलिया ने अपनी हंसी पर काबू पाया और पहले की तरह हो गई। उमर इसके इस तरह बदलने पर इसको घूरी से नवाज गया। क्या हुआ? उमर ने आलिया से पूछा, जो नजरें झुकाकर पहले की तरह खामोश बैठ गई। कुछ नहीं। आलिया ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। आलिया, मेरी बात सुनो। इसने आलिया का हाथ पकड़ना चाहा, मगर नहीं पकड़ा। आलिया, मुझे मालूम है कि किन हालात में हमारा निकाह हुआ, और ये भी कि आप करना नहीं चाहती थी। आपने अपने घर वालों की मजबूरी की खातिर किया। उमर रुका और फिर बोला, मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप इस रिश्ते को अपने दिल से मानेंगी, मेरा मतलब जब आपने इस रिश्ते को मजबूरी से नहीं दिल से कबूल किया, तो हम अपनी नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? उमर बहुत ही तहम्मुल से कह रहा था, जिससे आलिया उमर के इस रवैये पर बेइंतहा दर्जे की हैरान रह गई। इसे उमर की समझ नहीं आ रही थी। पहले इसको उमर की नज़रों के रवैये से समझ नहीं आता था, अब इसका नया रवैया इसकी समझ से दूर था। वो सारी रात यही सोचती रही कि उमर कहाँ से आ गया और कैसे और क्यों नहीं कहा इसने। न जाने क्यों इसके मुंह से इस अल्फाज को अदा नहीं किया जा रहा था। वो उमर को चाहती थी। अगर हाँ, तो इसने उमर को क्यों नहीं बताया? क्या इसे अच्छा लगा कि उमर इसका शौहर है? अब शायद हाँ, तभी इसने उमर से नहीं पूछा। ऐसी सोचों में इसकी रात कट गई। आलिया सुबह उठी तो उमर को अभी तक काउच पर सोते पाया। आलिया उठकर फ्रेश हुई
اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر خود کو دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر یوں ہی دیکھنے کے بعد اپنے بال سنوارے، چہرے پر ہاتھ گھمائے جیسے سکون حاصل کیا ہو۔ پھر اسی وقت عمر کی آنکھ کھلی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عالیہ نے ایک نظر عمر پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عالیہ نے نظریں ہٹائی اور کمرے سے باہر جانے لگی تو پیچھے سے عمر کی آواز پر رک گئی۔ عالیہ جی؟ عالیہ چونکی، پھر مڑ کر کہا۔ عمر اٹھا اور اس کے قریب آ کر کہا، ہاں مانا تم حسین ہو، مگر آج پہلا دن ہے، گھر میں تھوڑا بند سنور کر نیچے جاؤ ورنہ امی پریشان ہو جائیں گی تمہیں اس طرح دیکھ کر، پلیز۔ بہت ہی پیار بھرے لہجے میں عمر نے اس سے التجا کی۔ جی ٹھیک ہے۔ عالیہ سمجھتے ہی کپڑے بدلنے لگی۔ اپنے سادہ ہرے رنگ کے کپڑے بدل کر اس نے پیچ رنگ کا سوٹ پہنا جس پر اون کے دھاگے سے گلے پر ہلکی کڑھائی کی ہوئی تھی۔ پورے بازو پر خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے اور دوپٹے کے چاروں طرف کڑھائی تھی سنہرے رنگ کی۔ پھر باہر آئی تو عمر مسکرا کر خود چینج کرنے چلا گیا۔ عالیہ ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑے اپنے بالوں کو پونی سے آزاد کر کے کندھوں پر پھیلایا اور ہلکا سا میک اپ کیا اور پیچ رنگ کی چوڑیاں پہن رہی تھی تو عمر چینج کر کے نکلا۔ اس کی طرف آ کر سرگوشی کی۔ جان لینے کے ارادے ہیں میڈم کے، وہ کہہ کر چلا گیا، مگر عالیہ ادھر ہی کھڑی رہی۔ وہ عمر کے کہے گئے الفاظ کان میں گونج رہے تھے۔ عمر نے ایسے الفاظ کہہ دیے تھے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوا کہ اس طرح کے الفاظ سے مجھے اپنا گزرا کل یاد آ جاتا ہے۔ پھر بھی کہے انہوں نے یہ الفاظ کیوں؟ عالیہ خیالوں سے نکلی اور نیچے چل دی۔ نیچے آ کر عالیہ کچن میں شبانہ بیگم کے پاس گئی جو چائے نکال رہی تھی۔ لائے آنٹی میں کر دیتی ہوں۔ عالیہ نے ہاتھ آگے کیے تو شبانہ بیگم نے کہا، نہیں بیٹا اس کی ضرورت نہیں، آپ نئی نویلی دلہن ہیں، آپ کو تو سب سے پہلے میٹھا بنانا چاہیے، پھر جو کرنا ہے کر لیجیے گا، آپ کا ہی گھر ہے۔ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کچھ دن آپ کی خاطر داری کروں گی، پھر آرام سے بیٹھ کر اپنی بیٹی کے ہاتھ کے پکوان کھاؤں گی۔ شبانہ بیگم نے بولتے بولتے چائے نکال لی اور ساتھ ہی عالیہ کی پیشانی چومی اور باہر ٹرے لے کر چلی اور ساتھ ہی عالیہ کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ عالیہ اتنی محبت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ آنٹی کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں۔ شاید عمر نے نہیں بتایا آنٹی کو، یا انہیں پتا ہے تو پھر بھی وہ اتنا میٹھا بول رہی ہیں۔ میرے ساتھ کیا ایسے سلوک بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں؟ ہاں، رہتے ہیں یہاں ایسے لوگ جن سے میں انجان تھی، مجھے میرے اللہ نے ان سے ملوایا ہے۔ خود اپنے سوالوں کا جواب دے رہی تھی اور خیال آتے ہی باہر نکل گئی اور ڈائننگ ٹیبل پر عمر کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شبانہ بیگم نے اس کی طرف جوس کا جگ بڑھایا۔ عالیہ جھجک رہی تھی تھوڑا سا تو شبانہ بیگم نے بھی جو اپنی پلیٹ میں ناشتہ نکالا تھا اس کے سامنے رکھا اور اس کی خالی پلیٹ اٹھا لی جیسے کسی بچے کے ساتھ کرتے ہیں۔ عالیہ کو ان کی محبت انمول لگ رہی تھی۔ کسی انجان سے محبت ملنا اللہ کی رحمت سے کم نہیں ہوتا۔ امی یہ ناانصافی ہے، عمر نے شبانہ بیگم کو ایسا کرتے ہی کہا۔ کس طرح کی ناانصافی بیٹا جی؟ شبانہ بیگم انجان بنی۔ جو آپ نے بھی کیا۔ کیا کیا میں نے؟ شبانہ بیگم نے اپنی ہنسی دبائی۔ آپ نے کبھی مجھے اپنی پلیٹ اس طرح ایکسچینج نہیں کی۔ عمر خفا ہوا بچوں کی طرح۔ جلن کی بو آ رہی ہے نا عالیہ؟ شبانہ بیگم نے عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ عالیہ ان ماں بیٹے کی حرکت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جی، عالیہ نے بھی اپنی ماں جیسی ساس کے ساتھ حامی بھری۔ میں اور جلو ہوں، عمر نے کندھے اچکا کر کہا۔ شبانہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کی طرف نوالا بڑھایا اور اس کو پیار سے کھلایا۔ عمر کی آنکھوں میں چمک آئی اور اپنی امی جان کا ہاتھ چوم لیا۔ تو بیٹا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ شبانہ بیگم ناشتہ کرتے کرتے دونوں سے مخاطب ہوئی۔ مطلب؟ عمر کو سمجھ نہیں آیا۔ گھومنے کہاں جا رہے ہیں آپ دونوں؟ شبانہ بیگم نے اپنا جملہ کھل کر کہا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ عمر نے ان کے سوال پر سوال کیا۔ بیٹا جی آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ اپنی دلہن کو کہیں گھمانے نہیں جائیں گے کیا؟ انہوں نے بھی نیا سوال کھڑا۔
نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ میں جانا تو چاہتا ہوں مگر آپ اکیلی ہو جائیں گی، عمر نے ڈرامائی انداز میں کہا، جس پر عالیہ نے اس کی طرف دیکھنا چاہا مگر نہیں دیکھا۔ عمر کو لگا عالیہ دیکھے گی، تبھی اس نے عالیہ کی طرف نظریں کی مگر عالیہ کو خود کی طرف نہ دیکھتے پایا تو عمر کو کسی انہونی کا امکان ہوا۔ کوئی نہیں ہوتی میں اکیلی بیٹا جی، ویسے بھی بزنس میں بزی رہتی ہوں تو دن گزر جائیں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا۔ مگر امی، عمر کہہ ہی رہا تھا تو شبانہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں ہاں معلوم ہے، اب زیادہ دن کے لیے نہیں جائیں گے، اور تو اور مجھے یہ معلوم تھا آپ نے کچھ نہیں سوچا ہوگا، تبھی میں نے خود ٹکٹ کروا دیے ہیں ناران کاغان کے 3-4 دن کے لیے۔ عالیہ آنکھیں نیچے کیے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ عالیہ سے پوچھ لیں، عمر نے اپنی امی کو عالیہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا۔ مجھے معلوم ہے میری بیٹی مجھے منع نہیں کرے گی، شبانہ بیگم نے عالیہ کے گال پر پیار کر کے کہا اور عالیہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں حسن اور زارا کو کہہ دوں گا کہ آپ کے پاس چکر لگاتے رہیں، جیسا آپ کو بہتر لگے بیٹا۔ عالیہ کمرے میں بیڈ پر آنکھیں موندے بیٹھی ہوئی تھی۔ عمر کمرے میں آیا، عالیہ کو اس طرح دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ عالیہ، جی؟ کیا ہوا ہے؟ کسے؟ مجھے؟ جی پگلی، میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، مجھے معلوم ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا، مگر تم بول کیوں نہیں رہی؟ میں نے ابھی تو کچھ بولا ہے؟ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے سالوں سے جانتے ہوں ایک دوسرے کو۔ نہیں، مگر ابھی حق ہے تمہارا، عمر نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عالیہ میری طرف دیکھو۔ عالیہ نے عمر کی طرف دیکھا اور عمر کی نظروں کی تاب نہ لا سکی تو آنکھیں جھکا لیں۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ عمر کے ہونٹوں پر ہنسی چھا گئی عالیہ کی یہ حرکت دیکھ کر۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ عمر نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ عالیہ نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا سامنے والے شخص کو کہ کیسے معلوم ہوا اس کو کہ میں ان سے خفا ہوں۔ اتنی جلدی میں خفا بھی ہو گئی؟ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے ہمیں اس رشتے میں بندھے ہوئے۔ عالیہ نے بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر شکوہ کیا۔ آپ نے جو کہا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عالیہ رکی، عمر اسے ہی دیکھ رہا تھا، نظریں اٹھائی اور پھر سے بولنا شروع ہوئی۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے الفاظ سے مجھے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ جاتا ہے۔ عالیہ رونے لگ گئی۔ عمر نے اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے چومتے ہوئے کہا، سوری، بہت ہی معصوم انداز میں کہا، حالانکہ وہ ابھی تک انجان تھا کہ وہ کون سے اور کس طرح کے الفاظ کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ عالیہ خاموش ہوئی تو عمر نے کہا، عالیہ؟ رکا، پھر بولا، مجھے بتاؤ کہ کیسے الفاظ کہے میں نے جس سے تمہیں برا لگا؟ عمر کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ عالیہ نے رونا بند کیا اور شکوہ کرتی آنکھوں سے کہا، وہی جو آپ نے صبح کہے۔ عمر کو لگا شاید اس نے اسے سج سنورنے کا کہا تو وہ اس کو برا لگا۔ سوری، آج کے بعد نہیں کہوں گا، جیسی تمہاری مرضی ہو تیار ہو جانا۔ عمر شرمندہ ہوا۔ عالیہ نے اسے دیکھا پھر بولی، آپ کس بات کے لیے سوری کر رہے ہیں؟ جس بات پر تم ناراض ہو۔ عمر نے بھی اس کی طرح جواب دیا، میرا مطلب ہے کون سی بات؟ شاید آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ عالیہ پریشان ہوئی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ عمر اس سے بات کرنا ہی بند نہ کر دے۔ تم خود ہی بتا دو کس بات پر ناراض ہو۔ عمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو آپ نے کہا جب میں چوڑیاں پہن رہی تھی، عالیہ نے دھیرے سے کہا اور نظریں جھکائی، مجھے یاد نہیں۔ عمر کو یاد آیا، وہ تو جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ اپنے الفاظ کون بھولتا ہے؟ عالیہ نے حیرت سے کہا۔ میں سیدھا سادہ سمپل سا جواب۔ ایک ٹیچر ہو کر اتنا کمزور دماغ؟ عالیہ نے طنز کیا۔ عمر کا کہا بلند ہوا۔ عالیہ اس کو دیکھ کر غصے سے لال ہو گئی۔ عالیہ، عمر نے اسے غصے سے لال ہوتے دیکھا اور دیکھ کر بہت ہی پیار سے پکارا اور اٹھ کر بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے جس پر عالیہ نے اسے دیکھا اور شرما کر نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ عمر اس سے محبت کرتا ہے، ابھی سے نہیں، کب سے؟ کیونکہ
کبھی کبھی محبت کا اندازہ الفاظوں سے نہیں نظروں سے بھی ہو جاتا ہے کہ سامنے والا شخص آپ کے لیے کیا احساس رکھتا ہے، آپ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ جب الفاظ کام نہیں آتے تو نظروں سے مدد لینی پڑتی ہے، مگر عمر نے پہلے ہی نظروں کی مدد لے لی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے عمر نے اپنی حرکات، اپنے رویے، اپنی نظروں سے وہ محبت دکھائی جس سے عالیہ اپنے آپ کو اس کی طرف جانے سے انکار نہیں کر پا رہی تھی، اور کرتی بھی کیوں؟ وہ اس کا محرم ہے، اس کا حق ہے اس پر، اس کی ملکیت ہے اس کی زندگی پر۔ عالیہ کی عمر میں جان بستی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔